اچھا میرا آپ سے سوال یہ ہے کیونکہ یہ کسی کے اشارے پہ دھکیلتے ہیں اپنے اشارے شعیب شاہین صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ڈکیتی ہو گئی ہے تو اس میں گواہ وہ بنا رہے ہیں آپ کے بہت پیارے دوست مصطفیٰ نواز کھوکھر کو. کوئی بات ہوئی آپ کی مصطفیٰ نواز سے اس بارے میں؟ میں پہلے صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ شعیب شاہین صاحب کے ساتھ بڑے اچھے پروگرامز، بڑی مرتبہ ملاقات ہوتی، محبت کا رشتہ ہے، لیکن زبان انہوں نے آج وہی بولی جو پی ٹی آئی کی ہے. ڈاکو، چور، کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے، نہ ماں کا خیال نہ بیٹی کا خیال، جو منہ میں آئے بول دو. بھائی جس نے آپ کے پاس اوپر ڈاکہ ڈالا ہے، آپ کے پاس ثبوت ہے، وہ ثبوت لے کے عدالت میں چلے جائیں. ادھر ٹی وی پروگرام پہ بیٹھ کے جدھر آپ کی بھی بیٹی میری بھی بیٹی پروگرام دیکھ رہی ہے، آپ چور ڈاکو اس طرح کی باتیں کریں گے. یہ کیا ہے بات؟ پڑھے لکھے آدمی ہیں آپ سلیقے سے بات کر لیں. آپ کہیں کہ ہمیں متفق نہیں ہے ان رزلٹ سے، کہیں کہ ہم عدالت میں جائیں گے اور ہم اپنا حق واپس لیں گے قانونی طریقے سے. عدالت میں وہ گئے ہیں، ان کو سٹے بھی مل گیا. جی تو ٹھیک ہے، ہم نے کب اعتراض کیا؟ کسی نے، میں نے آ کے کہا ہے اگر جاوید لطیف صاحب الیکشن ہارے ہیں تو ہم نے کہا ہے کہ آپ چور ہیں یا ڈاکو ہیں یا کیا ہیں؟ اگر خواجہ سعد رفیق صاحب ہارے ہیں تو انہوں نے ان کو مبارکباد دی ہے. ایک منٹ سر، ایک منٹ میں ذرا آپ کو ایک سنا دوں. ذرا آپ کی مسلم لیگ نون کے بلوچستان کے جو صوبائی صدر ہیں جعفر خان مندوخیل صاحب، جنہوں نے آج لاہور میں شہباز شریف صاحب سے ملاقات بھی کی ہے، وہ اس الیکشن پروسیس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ذرا سن. سب سے زیادہ زیادتی مسلم لیگ کے ساتھ ہوئی. یہ میرے دوستین ہیں، اس سے ذرا حال پوچھ لیں. سردار فتح حسنی ہے، اس سے ذرا حال پوچھیں. مجیب حسنی صاحب ہے، اس سے ذرا حال پوچھیں. یہ جیتے ہوئے لوگ ہیں. میرا دیکھ لیں، کیا آپ لوگوں کا دل مانتا ہے کہ جعفر خان ہار سکتے ہیں؟ سچ بتائیں، سچ ایز اے پریس والے. 3 کروڑ روپے ایک آدمی کو آخری رات دے دیے، اس کا اسٹیشن تبدیل کر دیا، رات کے 9 بجے تک ٹپے لگتے رہے. ہم نے کہا کیوں نہیں روکتے؟ بولتے میری بات نہیں مانتے. آرو یہ کہہ رہے کہ میری بات نہیں مانتے. ابھی ہم کس کو گلا دیں؟ سب سے زیادہ زیادتی ہمارے ساتھ ہوئی. اور میں نے خود جوب میں جلوس بھی نکالا تھا، دھرنا بھی نکالا تھا. اور اگر ان اداروں کا میں نام لوں جو انوالو ہوئے ہیں اس میں، جاسوسی ادارے نہیں، یہ دوسرے جو ہے، ان لوگوں نے بھی سائڈ مارا ہے لوگوں کا ہمارے الیکشنز میں. تو ملک صاحب، کچھ جو آپ کے دوست ہار گئے ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ الزام لگا رہے ہیں پیسوں کا بھی اور آرو پہ کرپشن کا بھی. دیکھیں میں تو آپ کو جو وہ بات کہہ رہے ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ زبان کیا ہے. میں نے تو کسی چیز پہ معترض نہیں ہوں. میں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ جیتے ہوئے ہیں تو آپ کو مبارک ہو، اگر آپ ہارے ہوئے ہیں تو حوصلہ پکڑیں. یعنی ہم وہ بیلٹ جی ٹی روڈ کی جو کبھی نہیں ہارے، گجرانوالا وہاں پہ ہار گئے، فیصل آباد میں ہار گئے ہمارے جس طرح. اور آپ کو معلوم ہے جاوید لطیف کا کیا نقطۂ نظر ہے، ان کا نقطۂ نظر آپ کے سامنے ہے. رانا ثناء اللہ صاحب ہار گئے، بڑے بڑے لیڈر ہمارے ہار گئے. یہ کس طرح کی دھاندلی ہے جس میں تمام آپ کے تجزیہ کار کہہ رہے تھے کہ 85 سے لے کے 110 سیٹیں پی ایم ایل این کو ملیں گی، تمام سرویز کہہ رہے تھے 85 سے لے کے 110 سیٹیں ملیں گی، اور تمام لوگ جن کا میں نام لے رہا ہوں جو بڑے بڑے لیڈر ہیں ہمارے، گجرانوالا میں وزیر جو خرم دستگیر خان صاحب ہمارے دوست ہار گئے، مگر کسی نے یہ زبان بولی؟ کسی نے ایسی بات کی ہے؟ آپ کو جہاں پہ ریلیف ملتا ہے، جہاں پہ کوئی ارریگولیرٹی ہے، آپ عدالت میں جائیں، آپ بے شک وہ جیتیں، آپ کھلوائیں وہ تمام الیکشن کے ریزلٹس. ہمیں بھی حق حاصل ہے، آپ کو بھی حق حاصل ہے، مگر کسی طریقے سے لیکے سے ہوگی نا. اگر آپ دھکیل کے ہر چیز کو سڑک پہ لے آئیں گے اور جو آپ زبان خان صاحب بولتے تھے وہی زبان، تو وہ جو پولرائزیشن ہماری جس کی خواہش ہے کہ ملک کو اس وقت تھوڑی سی ہیلنگ کی ضرورت ہے، مرہم کی ضرورت ہے، یہ ہیلنگ اور مرہم اس زبان سے تو نہیں ملے گا. اچھا، آپ کو آپ کے حق سے کوئی نہیں روک رہا، آپ کو پروٹیسٹ کرنے سے کوئی نہیں روک رہا، آپ کو عدالت جانے سے کوئی نہیں روک رہا، وہ الیکشن کمشنر جو آپ نے لگایا ہے اس کے پاس جانے سے کوئی نہیں روک رہا. لیکن اب آپ یہاں پہ مجھے پروگرام میں یہ کہیں گے ڈاکو یا وغیرہ وغیرہ، تو میں مسکرا دوں گا. میں آپ کو کیا جواب دے دوں؟ مجھے بتائیں، اگر ایک سنگل ایک آدمی کو لوٹ لیا جائے تو اس کو تو کہیں گے ڈاکو. جو پوری قوم کے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کے سامنے بیٹھا ہو، اس کو کہیں کہ ڈاکو کا لفظ استعمال نہ کریں، باقی سب ٹھیک ہے. لیکن شعیب صاحب اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا پروونس میں آپ کو میجورٹی میں بیٹھا ہوں، کسی کو بھی اعتراض ہے. دیکھیں میرا آپ کے پاس ایک سیکنڈ جی، اگر ایک سیکنڈ دی. دیکھیے میں نے آپ کو اتنے لوگوں کا نام بتایا اور آپ کو علاقوں کا نام بتایا. اسی الیکشن کمیشن کے تحت انہوں نے سویپ کیا کے پی کے اندر،
اسی الیکشن کمیشن کے تحت ان کی انڈیپینڈنٹس کی میجورٹی ہوئی جو اب سنی تحریک بن چکی ہے. یعنی آپ کو اگر سنی اتحاد کونسل سوری دیکھیں میں آپ جو بھی بات کریں ہم نے تو آپ کے متعلق جہاں پہ ہم ہارے ہیں یہ الفاظ استعمال, میں اگر یہ کہوں کہ آپ مجھے بلا کے ڈاکوؤں کے ساتھ بٹھا رہے ہیں یا چوروں کے ساتھ بٹھا رہے ہیں تو ہر ایک کو ناگوار گزرے گا. میں نہیں کہہ رہا ہوں انہیں, میں بالکل نہیں کہہ رہا, میرے بھائی سن لیں نا سر, سن لیں. سمپل بات ہے, فارم 45 کے مطابق اگر ہم نے آپ کے ساتھ زیادتی کیے آئیں سارے کھلوا لیں, ہم آپ کے ساتھ آج بھی بیٹھنے کو تیار ہیں, ہم سے لے لیں. آپ اعتراض تو لے کر آئیں نا. اگر قوم نے عوامی انقلاب کے ذریعے ہمیں جتوا دیا ہے تو آپ ایکسیپٹ کریں. میں بیٹھا ہوں, میرے سے پیسے بھی مانگے گیا سرگودا میں کسی شخصیت نے کہا 5 کروڑ روپیہ دیں. اچھا آپ کو زرداری صاحب نے 10 کروڑ روپیہ دیا ہے تو 5 ہمیں دیں, آپ کو لیول پلینگ فیلڈ دیتے. جی تو یہ جو جعفر مندوخیل صاحب, میں آپ کو بتاؤں, میں یہ پھر میرے خلاف چیف سیکرٹری کیونکہ ڈائریکٹ انوالو تھا زید زمان گوجر جو ہے, تو اب میں کہوں کہ میں سارے دیکھو میں چاہتا ہوں کہ میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, ڈیو پروسیس ہے نا. اب میں الفاظ ایسے استعمال نہیں, میں نام تو اس کا لے سکتا ہوں لیکن اگر میں اس کو الٹے نام سے پکاروں یا کوئی ایسی نام جیسے ہتک ہو جس سے میرے بچے بھی پڑھیں, یہ بات تھی کہ ہمیں میڈیا پہ بیٹھ کے تھوڑے سے الفاظ زیادتیاں ہوئی ہیں, الیکشن فیئر نہیں ہوا, اس میں کوئی شک نہیں. ہمارے ساتھ بھی ڈکیٹی ہوئی ہے لیکن میں ڈکیٹی کرنے والوں کا نام بھی نہیں لے سکتا, مجھے پتا ہے. تو میں کیوں پھکے فیر مارتا رہوں دائیں بائیں, پھکے فیر دائیں بائیں مارتے رہیں. پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ میں میجورٹی لے گئی, وہاں پہ جی ڈی اے سندھ میں پیپل پارٹی, دیکھیں کراچی میں پیپل پارٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی. اچھا آپ کو بھی پتا ہے, ساروں کو پتا ہے کہ کس کی سیٹیں تھیں, کس کو دی گئیں. تو یہ ہوا بڑا کچھ ہے. آپ اس پہ میرا خیال ہے تھوڑا تھوڑا آگے چلیں اور اس پہ اچھا آگے چلیں. تو یہ جو نفرتوں کی آگ ہے اس پہ پانی کیسے ڈالیں؟ نفرتوں کی آگ پارلیمان کے اندر اور پولیٹیکل ڈائلاگ تمام پارٹیز کے, تمام پارٹی میں ایک منٹ سر بات تو کرنے دینا جی. تمام پارٹیز, صرف نون پی ٹی آئی کو بھی اپنی باغ ڈور وکیلوں سے لے کے سیاسی لوگوں کو دینی پڑے گی اور پولیٹیکل ڈائلاگ کرنے پڑیں گے, اور پولیٹیکل ڈائلاگ کے بغیر کوئی چارہ نہیں نکلے گا. بلیک میل بھی ہم ایک دوسرے سے ہوں گے, ہم کمزور بھی ہوں گے, ہماری کمزوریاں اور ہم کھیلتے رہیں گے. ٹھیک ہے, اس رنگ میں ہمیں کھلایا جاتا رہے گا. میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل ڈائلاگ کریں اور رولز آف گیم طے کریں, اور جو اس ملک کے ساتھ آپ آگے بہتر کر سکتے ہیں وہ کریں, جو گین کر سکتے ہیں پولیٹیکلی وہ ضرور کریں. اچھا میرا سوال ہے آپ سے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس وقت مطمئن ہوں گے جب آپ کو قومی اسمبلی کی 180 سیٹیں دے دی جائیں, تو وہ تو آپ کو کیسے ملیں گی؟ وہ تو نہیں مل سکتی. دیکھیں ہمیں 100 ملتی ہیں نا تب دے دیں, مگر 100 پہ راضی ہیں آپ؟ سن لیں نا, میں کہتا ہوں 100 سے کم ہوتی ہیں تب بھی دے دیں, مگر انصاف کے ساتھ جس کا جو حق بنتا ہے وہ دے دیں. یہ بات ٹھیک ہے. میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں نا, میں تینوں سیٹوں کا میں آئی وٹنس ہوں. تو اس پہ تو یہ اتفاق کرتا ہوں آپ جو تینوں سیٹوں کا میں آئی وٹنس ہوں. آپ اگر یہاں اس طریقے سے ڈاکہ زنی کے ذریعے سیٹیں لے جائیں اور آپ یہ کہیں کہ اس کو ڈاکہ زنی کہیں بھی نہیں, یعنی پبلک کے مینڈیٹ کے ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے کو ڈاکہ نہ کہیں, کسی ایک انڈیویجول کو لوٹنے والے کو ڈاکو کہہ دیں, ان سارے ڈاکو کو بھائی جان کہہ دیں, ان کو بھی سیاستدان نام دے دیں. میں ان کو سیاستدان نام دے دوں گا. اگر آپ میری جگہ پہ ہوں, ٹھیک ہے, سپوز, تو میں اب آپ کو جعفر خان مندوخیل مسلم لیگ نون کا صوبائی صدر ہے بلوچستان کا, وہ کہہ رہا ہے کہ 3 کروڑ روپیہ لے کے مجھے ہرا دیا. یہ کہہ رہے ہیں سمد عبدالصمد اچکزائی کی, آپ چند صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے کہا گیا کہ 5 کروڑ روپیہ دو, یہ بھی ہار گئے, اور محمود خان اچکزائی صاحب بھی بات کر رہے ہیں. تو پھر الیکشن نہیں ہوا نا صحیح. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں پہ جو ہار گیا وہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ دھاندلی ہو گئی. نہیں, ہارنے کی بات نہیں ہے. دیکھیں ہمارے پاس تو ایویڈنس ہے نا. آپ صرف ایک چیز کر لیں, میں نے خط بھی لکھا ہے چیف جسٹس پاکستان کو, آپ کو میں بھیجتا ہوں. میں نے ان کو کہا یہ 3 دن میں سارا مسئلہ سیٹل کر سکتے ہیں آپ. سیشن جج assisted by additional session judge and senior civil judge, آپ فارم 45 کی انکوائری اینڈ آڈٹ کرا کے تمام سیشن ججز کو دے دیں, 3 دن میں آپ کو رپورٹ دے دیں, اس کی روشنی میں گزٹ نوٹیفائی کر دیں. سمپل, یہ اتنا آسان کام ہے. جو جعلی لائے گا اس کو جیل میں اسی وقت بھیج دیں. جی, کس نے روکا ہے؟ ہاں, یعنی فارم 45 ایک آپ کے پاس ہے, کسی کے پاس الیکشن کمیشن کے پاس ہے,
آپ بات تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کسی کے پاس مختلف نہیں ہے. میری بات سنیں شویب دیکھیں ایک منٹ بات کر لوں. میری ذرا ان کو بات کر لیں. ایسے آج آپ بلا وجہ ناراض ہو رہے ہیں. نہیں میں ناراض تو ہوتا ہی نہیں. بنیادی طور پہ یار وہ آ رہے ہوئے اتنی معافی دے چلیں کوئی نہیں. نہیں میں جیتا ہوا وہاں میرے حق میں ڈاکہ میرے میں بھی عوام کے حق میں بھی مظلوم ہوں. میں تو سن رہا ہوں آپ کو. ذرا بات مکمل کر لیں. ندیم افضل چانا اور میں ایک ہی کشتی کے سواری. میں آپ کو بڑی عزت سے کہوں گا میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں کہ you are an n of one, n equal to one. One man's opinion الیکشن رزلٹ نہیں ہوتا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ کیا بات ہوئی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کے پاس ہے پروف. آپ عدالت میں چلے جائیں, الیکشن کمیشن میں چلے جائیں, ان کو آپ کو ڈکلیئر کر دیں گے, آپ کا حق آپ کو مل جائے گا اگر کچھ غلط ہوا ہے. لیکن اگر نہیں غلط ہوا اور ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے. آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہی بات جاوید لطیف کے اوپر بھی لگتی ہے, وہی رانا ثناء اللہ کے اوپر بھی لگتی ہے, وہ بھی باقی لوگوں کے اوپر بھی لگتی ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں اپنے لیے وہی کے پی کے ہیں, وہی کراچی ہے, وہی سندھ ہے, وہ ہر جگہ پہ یونیورسلی لاگو ہوگا. مگر آپ اپنے حق کے لیے طریقہ کار جو ہے اس کے تحت چلیں اور اپنا حق لے لیں. آپ کو کسی نے روکا ہے, ہم نے کہا ہے کہ انصاف نہیں ہونا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں جہاں ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے وہ ناانصافی ریموو ہونی چاہیے, جہاں آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے وہ ریموو ہونی چاہیے. آپ نے خط لکھا ہے چیف جسٹس صاحب, اگر آپ کا خط مان لیتے ہیں تو ہمیں کیا اعتراض ہے. جائیں نا چیف جسٹس صاحب کے پاس, گئے ہیں آپ الیکشن کمیشن میں جائیں, آپ کے پاس پورے فورم ہیں, وہاں پہ جائیں اور جو آپ کا حق ہے آپ کو ملے اور ہمیں بھی ملے اور چند صاحب کو بھی ملے. اس میں کیا حرج.